بھائی اگر بات واضح نہ ہوئی ہو تو میں پھر اپنے سننے والوں کو واپس لے چل رہا ہوں قرآن مجید کی طرف. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا. کنواری مریم معصومہ ہے, مطہرہ ہے, کنواری ہے. ایسی کنواری مریم شہر ناصرہ کے چوک پر گود میں بچہ لیے پہنچی. ایک مکان چوک پر بیٹھے ہوئے بوڑھے یہودیوں کی نگاہ پڑی کہ کنواری کی گود میں بچہ ہے. وہ کہا کے کہنے لگے یا ہوتا ہارون ما کانا ابو کی برات سوئی وما کانت امو کے بمیا. اے ہارون کی بہن سنو, تمہارا باپ برا انسان نہیں تھا اور تمہاری ماں بھی بری عورت نہیں تھی. یہ بچہ کہاں چلے گا؟ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ تم کنواری ہو, تمہارا کردار بھی اچھا ہے, تمہاری ماں بھی اچھی تھی, تمہارا باپ بھی اچھا تھا, یہ تم بچہ کہاں چلے آئے؟ تو اعتراض ہو گیا تھا مریم کے کردار پر. فاشارت الیہ, مریم نے اشارہ کیا گود کے بچے کی طرف کہ اس سے پوچھ لو. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال بیان کروں. بھائی فرض کریں کہ میں ممبر میں بیٹھا ہوں اور میری گود میں 2 دن کا 3 دن کا 3 گھنٹے کا ایک بچہ ہے, اور آپ مجھ سے کوئی سوال کریں, کوئی سوال پوچھیں اور میں اشارہ کروں بچے کی طرف کہ اس سے پوچھ لو, تو 2 ہی صورتیں ہیں کہ یا تو میں پاگل ہوں یا مجھے یقین ہے کہ یہ بولے گا. تو مریم کو یقین ہے کہ یہ بچہ بولے گا, تو عیسیٰ کا بولنا غیب میں ہے اور مریم کو اس غیب کا علم ہے. تو اب یہ مسلمان عجیب ہے کہ ماننے پہ آئے تو نبی کی بات کو عالم الغیب مان لے, اور نہ ماننے پہ آئے تو محمد کو بھی عالم الغیب نہ مانے. یہ ہے کمال نبوت کا. اب گود سے بولے قالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. گود سے بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے, مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. اچھا اعتراض کیا ہے؟ مریم کے کردار کا. اعتراض کا جواب ہوا کہاں ہوا؟ بہت سیدھی بات کر رہا ہوں. اعتراض کا جواب تو اسی تعلق سے ہونا چاہیے نا. عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. بھائی پہلا جملہ عیسیٰ نے کیا کہا؟ اپنی زندگی کا پہلا جملہ کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. زندگی کا پہلا جملہ ہے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ کی نگاہ غیب دیکھ رہی تھی کہ میرے ماننے والے مجھے خدا کا بیٹا کہیں گے. تو جب تو صحیح کہ اپنی زندگی کا جو پہلا جملہ بولوں گا اس میں خدائی کا انکار ہوگا, بندگی کا اقرار ہوگا. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے, میں صاحب کتاب نبی ہوں, میں نبی ہوں. بھئی ہو گیا آپ نبی تصدیق, لیکن ماں کے کردار پہ اعتراض ہے, اسے تو رفع فرمائیں. اعتراض اس میں نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں نہیں ہیں, یا آپ کو کتاب نہیں ملی تو گفتگو ہی نہیں ہے, گفتگو ہے مریم کے کردار پر. تو دعوے میں اور دلیل میں مطابقت ضروری ہے. بات بات ہو گئی نا. تو بھائی یہودی نبی الٹ کے عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم نبی ہو گئے, لیکن مریم کے کردار سے اعتراض کو دور کرو. تو آپ جملہ سنیں اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں, یہودی تھا لیکن اتنا سمجھتا تھا کہ جسے اللہ کوئی عہدہ دیتا ہے اس کے شجرے نسب میں خرابی نہیں ہوتی. تو اب پروردگار نے ایک کنواری کو عجوبہ بنا دیا. بھائی اصول فطرت یہ کہ ماں باپ ملے تو بچہ ہے نا, اور اصول قسمت یہ ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ معصومہ ہے بے خطا اور غیر معصوم ہے خطا کار. تو خطا کار کے تابع قسمت ہو نہیں سکتی. تو اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خطا کار کسی معصوم سے بیان مانگ لے. تو اب چونکہ مریم معصومہ ہے اور معصوم کوئی موجود نہیں ہے, اس لیے غیر معصوم کی شادی نہیں ہو سکتی. اچھا بھی شادی اگر نہیں ہو سکتی تو پہلا کام تو یہ ہے کہ قاعدہ عصمت توڑ دیں, غیر معصوم کی شادی ہو جائے. کہا نہیں قاعدہ عصمت نہیں توڑوں گا. اچھا تو کیا کرے گا؟ مریم کو نہ بولا چھوڑ دے. کہا کوئی خطا کار ہوگی
تو اسے لاولدی چھوڑ دیتا. یہ ہے معصومہ, اسے لاولدی رہنے دیتا. اچھا تو پروردگار کرے گا کیا؟ کہا سنو کیا کروں گا, نہ قاعدہ عصمت ٹوٹے گا, نہ اسے لاولد رہنے دوں گا. اب میں بچہ دوں گا لیکن قاعدے فطرت کو توڑ کر, فطرت کے قاعدے کو توڑ دیا اور جناب مریم کا بچہ ہو گیا. تو اب دنیا میں یہ خطرہ تھا کہ دنیا میں جتنے بھی بغیر باپ کے بچے آئیں گے وہ سب اپنے آپ کو معصومہ کا بیٹا کہیں گے. ہر وقت خطرہ ہے نا. تو اب مریم کو خلاف فطرت بیٹا دینا بھی ہے اور چیک بھی بٹھانا ہے کہ غلط لوگ اس میں داخل نہ ہو جائیں. اس لیے پروردگار نے آیت بنائی, آیت سمراج نشانی, کہ مریم کا بیٹا اس عمر میں بولے گا جس عمر میں کسی کا بیٹا نہیں بولتا. تو اصول کیا ملا کہ جو معصومہ ہو اس کا بیٹا اس عمر میں بولے جس عمر میں عام بیٹے بولتے نہیں ہیں. بھائی اب فاطمہ بنت اسد سمجھ میں آئی یا نہیں؟ بھائی فاطمہ بنت اسد سمجھ میں آئی گود میں بیٹا بولا یا نہیں؟ اور اگر فاطمہ بنت اسد سمجھ میں آ گئی تو پھر ابو طالب خود سمجھ میں آ جائے گا کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ممکن نہیں ہے. جن جن اصحاب شامخہ سے گزرے میں ان سب کی عصمت کا قائل ہوں, یہ میری مجبوری ہے. اور اب میں کیا کروں بھائی؟ وہ ابو طالب ہوں, وہ عبداللہ ہوں, وہ عبد المطلب ہوں, وہ اوپر کی ساری نسلیں ہوں, جہاں جہاں بھی نور محمد جائے عصمت کے طرف میں جائے, جہاں جہاں بھی آل محمد کا نور جائے عصمت کے طرف میں جائے. بات باتیں ہوئی. یہ ہے وہ اصحاب شامخہ اور وہ خواتین ہیں, وہ بنت اسد ہوں, وہ خدیجہ کبریٰ ہوں. اور کروں گا تو اصحاب شامخہ اور ارحام مطہرہ سے یہ انوار گزرتے رہے.